میں آنا چاہیے. اس پر وہ تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہم نے اس میں شق کو شامل کروایا. اور پھر بات وہاں ختم نہیں ہو گئی، اس کے بعد بھی ہم نے اپنے احتجاج کے سلسلے کو جاری رکھا اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے کامیاب ہڑتال گزشتہ سال 28 اگست کو ہوئی تھی، جس میں پوری قوم اور تاجر برادری نے متفقہ طور پر شرکت کی. اور اس طرح یہ پریشر ڈیولپ ہوتا چلا گیا. اس دوران حکومت لیت و لال سے کام لیتی رہی، لیکن ہم نے اس کا تعاقب جاری رکھا. اور بالآخر ابھی پہلا مرحلہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ جس میں وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا ہے. ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ یہ 7.41 روپے فی یونٹ کا جو ریلیف ہے، یہ ریلیف اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو مجموعی طور پر پاکستان میں بجلی کی پیداوار ہے، اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ تو تقریباً 45,000 میگا واٹ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ ہماری کنزمپشن 26,000 سے زیادہ نہیں جاتی. زیادہ سے زیادہ آپ 30,000 کر لیجئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بقیہ بجلی کی ہماری صلاحیت ہے، اس صلاحیت کی ہم پیمنٹ کرتے ہیں جو بجلی بنتی نہیں ہے ان آئی پی پیز کو. جبکہ ہمارے پاس ہائیڈل پاور موجود ہے جو سستی بجلی ہے. نیوکلیر پاور سے جب ہماری انویسٹمنٹ ہو چکی ہے تو اب سستی بجلی بنتی ہے. اسی طرح سولر میں اس کے بہت بڑے امکانات موجود ہیں. اسی طرح ونڈ انرجی ہے. تو یہ جو اور ہمارا اپنا کوئلہ ہے، ہم کیوں درآمدی کوئلے پر یہ پلانٹ چلائیں؟ ہم کیوں گیس پر یہ پلانٹ چلائیں؟ ہم کیوں RLNG پہ یہ پلانٹ چلائیں؟ ہم کیوں آئل پر یہ پلانٹ چلائیں کہ جس کو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے؟ تو یہ جو کچھ پچھلے عرصے میں ہوتا رہا، بدقسمتی سے ہر حکومت اس میں شامل رہی. 1994 سے یہ سلسلہ شروع ہوا. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت آئی. یہ سلسلہ آگے بڑھا، نئے آئی پی پیز میں شامل اترے. پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے زمانے میں تو الیکٹرک جو KESC کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی اور اس میں کرپشن ہوئی اور لوٹ مار ہوئی، اور MQM پوری طرح اس میں شریک جرم تھی. کراچی کا ادارہ کھمبوں کی قیمت کے برابر ان لوگوں نے مل کر بیچ دیا اور آج تک بھگت رہا ہے شہر کراچی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا قاف لیگ، اور قاف لیگ کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. ہر حکومت میں MQM شامل رہتی ہے اور یہ لوٹ مار کا سلسلہ پورے ملک میں جاری رہا. اس شہر کے لوگ بھی پریشان رہے، پورے ملک کے لوگ پریشان رہے. اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب اور پھر PTI اور پھر اس کے بعد جو ہے PDM 1 اور PDM 2، یہ ساری حکومتوں میں آئی پی پیز کو مکمل سپورٹ دی گئی. عمران خان صاحب کے زمانے میں جن آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ چند آئی پی پیز سے نیگوشیٹ کیا گیا، وہ بھی ایک فکس پرائز پر. اسلامی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں پریس کانفرنس کریں، اس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.